پاکستان کو سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور ان حالات میں حکومتی حلقوں میں خود انحصاری کی پالیسیوں پر غور و فکر ہو رہا ہے۔ ان دنوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے معدنی ذخائر اور ان کے ساتھ جڑے معاشی امکانات پر بات کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں 1 اگست کو دارالحکومت اسلام آباد میں منرل سمٹ 2023 کے عنوان سے ایک تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں مقامی سیاسی و عسکری قیادت کے علاوہ دیگر ممالک کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ پاکستان میں معدنیات کی نکاسی کا شعبہ وزارت توانائی کے تحت آتا ہے۔ اسی وزارت نے منرل سمٹ کی میزبانی کی اور اس مقصد کے لیے عالمی سرمایہ کاروں اور کان کنی کی انڈسٹری سے وابستہ اہم کمپنیوں کو اسی جانب راغب کرنا بتایا گیا۔ اس تقریب کے لیے ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ یعنی مٹی سے ترقی کا سلوگن دیا گیا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے منرل سمٹ سے ایک دن قبل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم مٹی سے ترقی کا سفر طے کرنا ہے، مٹی کا سفر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو معدنیات اور مٹی ہم بیچیں گے اس سے ملک لاکھوں ڈالر کمائے گا، سونا اور تانبا ملک کی تقدیر بدلے گا۔ اس کے بعد اگلے روز منرل سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت توانائی کے سیکرٹری محمد محمود نے کہا کہ پاکستان میں 92 مختلف اقسام کی انتہائی قیمتی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت 5000 سے زیادہ کانیں 3 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار فراہم کر رہی ہیں۔ اسی طرح تانبے اور سونے کے 2 بڑے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے، جن میں بلوچستان میں ریکوڈک اور سینٹک کے منصوبے شامل ہیں۔ وزارت توانائی کے سیکرٹری بلوچستان میں لیتھیم اور معدنیات کی کان کنی میں مصروف کمپنیوں کا حوالہ بھی دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کھیوڑا میں نمک، مسلم باغ میں کرومائٹ اور چمن میں کوئلے کی کان کنی جاری ہے۔ گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اعلیٰ معیار کا لیتھیم پایا جاتا ہے۔ منرل سمٹ سے کچھ دن قبل پاکستان کے مقامی میڈیا پر شمالی وزیرستان کی بعض سائٹس پر کام کرنے والے کان کنوں اور انجینئرز کے انٹرویوز نشر ہونا شروع ہوئے تو سوشل میڈیا پر بھی یہ موضوع زیر بحث آیا۔ پاکستان میں جو معدنی ذخائر کی مالیت کے حوالے سے مختلف دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے جیولوجیکل سروے آف پاکستان 2023 کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان 2023 کی اردو نیوز کو دستیاب رپورٹس کے مطابق پاکستان میں 6 خرب ڈالر سے زائد مالیت کی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ ان معدنیات میں آئرن 1400 ملین ٹن کا، کاپر 6000 ملین ٹن، سونا 134 ملین ٹن، چاندی 618 ملین ٹن، ٹنگسٹن 3.1 ملین ٹن، میگنیسائٹ 597 ملین ٹن، لیڈ زنک 23، جبکہ کرومائٹ 2.5 ملین ٹن ہے۔ ڈاکٹر اشفاق حسن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں منرلز کا بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ جن ملکوں کے پاس معدنی وسائل کی بہتات ہے وہ امیر ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ سعودی عرب اور روس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ فوج نے اب سمجھ لیا ہے کہ معیشت ہی اصل میدان جنگ ہے اور اسی لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی گئی ہے اور اسے بالکل ویسے ہی چلایا جائے گا جیسے کورونا وبا کے دوران NCOC کو چلایا گیا۔